ہے کہ یعنی انسان کا دل جھکتا ہے، دل سے جی کسی جی کی عزت کرتا ہے، لیکن اس عزت میں احساس ذلت ہوتا ہے۔ جی 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 سمجھ میں آ رہی؟ جی 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 ہاں ہاں انسان اس کے آگے ذلت کا احساس کرتا ہے، جی یہ جی خشوع ہے۔ جی جی لیکن ایک اور اثر قلب پر آتا ہے کہ جس میں ذلت والا احساس نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے قلب پر عظمت اور رعب کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جی جی یعنی جیسے جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں، ملکی وے اور گیلیکسیز اور سب، جی تو ہم پر عظمت الہی اور اس کی خلقت کا ایک رعب اور اثر آ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں خشیت۔ جی تو یہ جو یعنی عظمت اور رعب کا اثر آتا ہے دل پر، ہوں یہ اس وقت آتا ہے جب انسان کسی شے کا عالم ہو جاتا ہے، یعنی کسی شے کی حقیقت کو جاننے لگتا ہے۔ جیسے ہم جب خدا کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو خدا کے کاموں کو دیکھ کے ہم ونڈر میں، او میں، جی امیزمنٹ میں، تو وہ ہوں جو عظمت کا اثر آتا ہے نا، وہ خشیت ہے۔ یہ تین فرق میں نے سمجھائے تھے۔ جی جی ہاں ہاں جی ہاں میں نے لیکچر جی سنا تھا آپ کا، ہاں جی جی اچھا جی اچھا سمجھایا، لیکن مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ پھر ہم جو فرمائیے۔ بولتے ہیں نا کہ خوف خدا ہوتا ہے، ہوں۔ وہ کیا چیز ہے پھر خوف؟ خوف اس کو کیا کیسے چیز ہے؟ ڈیفائن؟ جی جی خوف زیادہ تر وہ تقوی کے سینس میں آتا ہے۔ جی یعنی وہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انسان غلط کام کرے گا تو اس کے غلط نتیجہ نکلے گا، یا عذاب اور تکلیف کے اندر والی حالت میں انسان پھنس سکتا ہے، وہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ جی اچھا اچھا یعنی جو خوف خدا ہوتا ہے، سمجھ لیں اس کے دو تین ایسپیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر انسان نارمل عوام یا مسلمان کے لیول پر ہے تو ہوں اس کو عذاب کا خوف ہوتا جی ہے، جہنم میں جانے کا خوف ہوتا ہے، ہوں عذاب قبر کا خوف ہوتا ہے۔ ایک اور قسم کا خوف یہ ہے کہ جنت نہیں ملے گی، اور تیسرے قسم کا خوف یہ ہے کہ خدا ناراض ہو جائے گا۔ جی ہاں تو یہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ خود کس لیول پر ہے۔ ہاں ہاں صحیح صحیح جو اس کے اپنے ایمان کا لیول ہوگا، اس کے لحاظ سے اس پر خوف طاری ہوگا۔ جی جی صحیح صحیح جی ہاں۔ اور دوسرا مجھے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ مومن کی جو نماز ہوتی ہے وہ خاشع ہونی چاہیے نا، مطلب دل جھکنا ہاں، وہ چاہیے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہی جی مومنین فلاح پاتے ہیں یا پائیں گے جی جو اپنی صلات میں خاشع ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ہم خاشع میں بھی شاید شامل ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ یہ تو ہر میں انسان کو خود پتہ ہاں ہے، ہاں یعنی کہ خدا کی بارگاہ میں، یعنی پہلی بات خاشع میں دو باتیں۔ جی پہلی بات یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو صرف ظاہری اعضاء سے ایکسپریشن نہ ہو، بلکہ وہ اثر قلب پہ جا رہا ہو، ہوں یعنی قلب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور جی دوسرا یہ کہ کس طریقے سے حاضر ہو کہ اس میں خدا کے سامنے ذلت کا احساس ہو، ہوں یعنی اس کی عظمت کو مد نظر رکھے اور اس کے مقابلے میں اپنے کچھ نہ ہونے کو اپنے میں دل کے اندر محسوس کر رہا ہوں، جی نہ کہ ظاہری طور پر ایکسپریس کر رہا ہوں۔ جی تو یہ حالت خشوع ہے، یہ جی خشوع ہے۔ جی اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جیسے ہم دعائیں کومل پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ہے نا کہ میں ایک ذلیل حقیر بندہ ہوں، تو وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں وہ فیلنگ آتی ہے، لیکن بعد میں پھر وہ فیلنگ نہیں رہتی ہے، تو اس کا کیا؟ جی ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ تو تزکیے پر ہے نا۔ انہیں تزکیے کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنے اندر سے صفات کے کمپلیکس کو صحیح کریں گے، یعنی جو خراب صفات ہیں، دیکھیں خراب صفات کے اندر پانچ چھ جو بیان کی گئی ہیں جو اصل کام بگاڑتی ہیں، ان میں ایک میں ہے، انانیت ہے۔ یعنی اگر انسان کا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات پر رہے گا، اپنے بارے میں سوچتا رہے گا، اپنے مفادات کو کے لیے بھاگتا رہے گا، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا لاجیکلی یہ پاسبل ہے کہ اس کے فوکس میں خدا رہے؟ نہیں 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 رہے گا نا، یعنی فوکس نہیں میں یا میں خود رہوں گا یا خدا رہے گا، جی ایسا تو نہیں، دونوں تو نہیں ہو نہیں سکتے نا۔ نہیں صحیح بات ہے یہ ایک پرابلم ہے جو مین ہاں پرابلم ہے، انانیت، خود بینی، خود پسندی والی، کہ جی انسان ہر وقت اپنے ہی چکر میں پڑا ہوتا ہے۔
جبکہ ہم اگر ائمہ کو دیکھتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں جو چیز سب سے پہلے اسٹرائک کرتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی میں کو خدا کے لیے ہٹا دیا. جی. ان کی میں ایگزسٹ نہیں کرتی خدا کے سامنے. ٹھیک ہے. جی. یا ایون کسی بھی تکبر اور اس حوالے سے ان کی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ختم ہو گئی ہے. ایک یہ بہت بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم توجہ نہیں کر پاتے. دوسرا جو مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہوتا ہے وہ دنیا اور مال دنیا کی محبت کا ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. یعنی میں نے لٹرلی یہ چیزیں اپنی نظروں کے سامنے، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی، کہ اگر آپ کسی بھی بندے سے نا، یعنی کہ ویسے آپ کسی کو بٹھائیں، بڑی باتیں کریں، لیکن اس محفل میں آپ کسی بندے کے کان میں آ کے کہیں کہ جناب آپ کی جو گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی نا اس پر کوئی اسکریچ ڈال گیا، پھر دیکھیں اس کی حالت کیا ہوتی. میں خود اپنی نظروں کو دیکھا، میں حیران رہی ہے کہ وہ سب بھول گئے. صرف ایک اسکریچ کی خبر پہ سب بھول گئے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا باتیں کر رہا ہوں، کیا ہو رہا تھا. عجیب حالت طاری ہو گئی. تو اس کا آپ دیکھیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دل کدھر ہے؟ اپنی چیزوں میں. دل خدا کے پاس ہے. نہیں خدا کے پاس. تو ایسے بندے کو کون سا خدا یاد رہے گا؟ وہ تو جو بھی خدا کو دکھاتا ہے، اب یعنی وہ اپنی خدا کے ساتھ ریلیشن شپ پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، دکھا رہا ہوتا ہے، شو آف کر رہا ہوتا ہے. دل میں تھوڑی کچھ ہے. دل میں تو وہی میں ہے یا دنیا ہے، چیزیں. مال دنیا. تو اس کا علاج کرنا پڑے گا نا. جی جی جی. ان چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا تو پھر انسان اس جگہ پر آئے گا کہ جو مطلب قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں ہیں، جو بینیفٹس ہیں، پھر وہاں تک آئے گا. جی جی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جی اور کوئی کوشچن کسی کا؟ باقی ٹھیک ہے، سارا صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، صحیح چل رہا ہے. جی الحمدللہ. چل بہت اچھا. اچھا تو ہم بات آگے لے کے چلتے ہیں. جیسا میں نے کہا تھا کہ علم پر ہم نے اچھے سے بات کر لی الحمدللہ، اور علم کے ساتھ جو جڑی ہوئی صفات ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ علم کی ڈیفینیشن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ علم معلومات یا انفارمیشن یا ڈیٹا کلیکشن کا نام نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کو جان لینے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم کس چیز کا نام ہے کہ انسان پر کسی بھی شے کی حقیقت کھلے. اور علم کی ابتدا معرفت سے ہوتی ہے، یعنی درست شناخت سے ہوتی ہے. کہ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کو کے سامنے اگر مختلف قسم کی لومینسنٹ آبجیکٹ رکھے جائیں، یعنی لائٹ گیونگ آبجیکٹ رکھے جائیں، تو آپ ہر ایک کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایل ای ڈی ہے، یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ سمپل بلب ہے، یہ کوئی ایل سی ڈی ہے، اور سو آن، اس قسم کی چیزیں. ٹھیک. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لائٹ گیونگ آبجیکٹس کی معرفت ہے، یعنی اس بارے میں آپ کو آپ کی شناخت کریکٹ ہے، اور آپ کو یہ کہہ کے نہیں دھوکہ دیا جا سکتا کہ دیکھیں اس سے بھی روشنی نکلتی ہے اور اس سے بھی روشنی نکلتی ہے، تو دونوں اپنی نیچر میں ایک ہی چیز ہے. یعنی آپ یہاں پر دھوکہ نہیں کھائیں گے. تو اسی طریقے سے جو بامعرفت انسان ہے اس کو یعنی علم کے نام پر جہالت نہیں بیچی جا سکتی. ٹھیک ہے. اس کے پاس اتنی اویئرنس ہوتی ہے، اتنی آئیڈینٹیفیکیشن پاور ہوتی ہے کہ وہ علم و جہل کو الگ الگ کر سکتا ہے. کہ جہاں پر اچھا، اور یہ بات بھی ایک بڑی اہمیت والی بات ہے کہ جو بھی شیطنت انسان کے پاس آتی ہے، جہالت کا پرچار کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ یعنی نیکی اور علم کے لبادے کو اڑھا کر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پلین جہالت یا پلین شیطنت بیچنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ بالکل obviously ایویڈنٹ ہوتی ہے، اور اس کو
مطلب اس کو لوگ نہیں لیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اس لیے جو شیطان اور شیطانی نظام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ مطلب ان کی کیا مسئلہ ہے، وہ کس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے یعنی جو نیکی ہے، اچھائی ہے، سچائی ہے، بلکہ یہاں پر دو چیزیں یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ اس کو نیکی اور علم کے کورنگ میں، کوٹنگ میں لپیٹتے ہیں، اور دوسرا وہ اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے دل سے قریب ہو. یہ میرا دوسرا جملہ سمجھ میں آیا؟ یعنی جو چیز بہکانے کے لیے، فریب دینے کے لیے جو بنا کر لاتے ہیں، اس میں خاص طور سے کس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے دل سے، آپ کی چاہت سے، آپ کی پسند سے قریب ہو. ٹھیک. تو اس طریقے سے پوری گمراہی کا پورا پیکج تیار کیا جاتا ہے انسانوں کے لیے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ اپنی معرفت سے. اگر آپ صاحب معرفت نہیں ہوں گے، ہر شے کو پراپرلی پہچانتے نہیں ہوں گے، آپ اس جال میں پھنس جائیں گے جا کے. یعنی جیسے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی مثال دی ہے، اور خاص طور سے آخر میں گوسالہ سامری کے ذریعے سے جو وہ بہکائے گئے، تو وہ وہی بے معرفتی کی بنا پر. اچھا، معرفت کے بعد جب آپ چیز کی حقیقت کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ عالم ہوتے ہیں. عالم ہونا کافی نہیں ہے. یعنی جیسے امام خمینی نے اس کی مثال دی ہے چہل حدیث میں، کہ ہر شخص اس بات کا علم رکھتا ہے کہ جو مردہ ہو جائے، جو ڈیڈ باڈی ہو جائے، تو ڈیڈ کارپس کچھ نہیں کر سکتی. اس میں سے جان نکل گئی. اب وہ ایک مطلب ایک جیسے پتھر کے طریقے سے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، وہ ہے پڑی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ علم سب کو ہے، یعنی یہ حقیقت سب پر روشن ہے، لیکن کوئی بھی تنہا رات میں اس کمرے میں سونا پسند نہیں کرے گا جہاں پر ایک ڈیڈ باڈی موجود ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یعنی اس مثال کے ذریعے سے انہوں نے کیا سمجھایا کہ آپ کو علم ہے، لیکن وہ علم ابھی ایمان میں کنورٹ نہیں ہوا. تو انسان کا عمل جو جنریٹ ہوتا ہے، انسان کا جو حقیقی عمل جہاں سے وجود میں آتا ہے، وہ ایمان کے بعد آتا ہے. یعنی علم آپ کے اندر جذب ہو، اس کی ریالٹی، اور پھر وہ چیز آپ سے عمل کرائے، وہ حقیقتاً آپ کا عمل ہے. اور آپ کے نام عمل میں جب آپ دیکھیں گے نا، یعنی ہم سب انشاءاللہ اپنی قبروں میں جا کے جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، اور اس سے بڑھ کر روز قیامت میں، تو ہم کس بات کو ریئلائز کریں گے کہ میرا عمل درج وہی ہوا ہے کہ جو میرے اندر سے نکلا ہے. جو اوپر اوپر کی چیزیں ہیں، یا تو وہ انسان کے لیے مصیبت بن گئی ہیں. اگر مثال کے طور پر وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے یہ پریٹینشنز کام آئی ہیں، تو وہ ظاہر وبال بن گئی ہیں. ورنہ وہ ایک یعنی جیسے گرد و غبار ہوتا ہے، ڈسٹ ہوتی ہے کہ جو کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ سارے اعمال لائک دیٹ اس قسم کے. تو انسان کا جو عمل ہے وہ حقیقتاً کیا ہے؟ وہ چیز ہے جو آپ کے اندر سے برآمد ہوتی ہے، آپ کے ایمان میں سے، آپ کے بلیف سسٹم میں سے نکلتی ہے. اور ایمان آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھنا چاہیے آپ کو کہ ایمان جو ہے وہ خالی دین کو نہیں کہتے. مطلب جیسے ایتھیسٹ ہیں، ان کا بھی ایک بلیف سسٹم ہے. جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے، ان کے بھی اپنے بلیف سسٹمز ہیں. ریلیجس پیپل ہیں، ان کے بھی بلیف سسٹمز ہیں. تو بلیف سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقائق، وہ ریالٹیز جن کو آپ نے اپنے اندر ایبزورب کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ریالٹیز کسی بھی چیز سے تعلق رکھ سکتی ہیں، ایون لادینیت سے بھی تعلق رکھ سکتی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم علم اور ایمان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ از آل انکمپاسنگ. یہ جملے جو ہے نا خالی ریلیجس لینڈسکیپ پہ اپلائی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہر جگہ یہ چیز اپلائی ہے. تو کوئی کچھ علم ایسا ہے کہ جو آپ کو فائدہ دے گا، علم نافع
آپ لوگ ماشاءاللہ تعقیبات پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے مغرب یا عشاء کی تعقیب میں ہے نا یہ جملہ کہ اے خدا مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نافع ہو، جو مجھے فائدہ دے. ٹھیک ہے، کہ مجھے علم نافع دے، کیونکہ ہر علم انسان کو نفع نہیں دیتا، ہر ایمان انسان کو بینیفٹ نہیں پرووائڈ کرتا. ٹھیک، تو یہ تمام کی تمام باتیں ایز اے فنڈامنٹل کور کنسپٹ آپ کو مطلب حفظ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم ابھی فنڈامنٹل کے چیپٹرز میں جتنی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سب آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور پوری دقت اور گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے. کیونکہ اگر یہاں پر آپ فالٹر کریں گے، یہ کنسپٹس آپ کے دماغ میں سے نکل جائیں گے، تو آگے جا کر آپ چیزوں کے بارے میں جتنی بھی ڈسیشن میکنگ کریں گے یا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ موسٹ لائکلی کسی غلط نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. جیسا کہ مطلب ہمارے یہاں یہ چیز بہت زیادہ پریویلنٹ ہے، اور آپ لوگ اس چیز کو، میں خیال ہے آپ میں سے بعض تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہوں گے آلریڈی جاننے والے، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ یہ بینیفٹ، یہ اس چیز کو فیل کر رہے ہیں کہ جیسے 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 ہم ان کنسپٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کو دین قرآن سمجھنے میں نسبتاً تھوڑی آسانی ہو رہی ہے یا نہیں، یا بھی یہ چیزیں جسٹ ایک سیپریٹ چیپٹر کی مانند ہے؟ نہیں، بلکہ ہیلپ تو کرتی ہے حیدر بھائی، ہیلپ تو کرتی ہے بالکل. جو ہم جن ریئلٹیز کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں، جو کلچر ہے غریبت اس کے مقابلے میں ہیلپ تو کرتی ہے بالکل. یعنی کہ آپ کو، جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ سمجھیں گے، دین سمجھیں گے، نہج البلاغہ دیکھیں گے، تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو جاننے کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی نظر زیادہ ڈیپتھ میں جا رہی ہے اور زیادہ کلیئرلی چیزوں کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ افیکٹ ہونا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ پھر میں اپنی ایفرٹ کو سمجھوں گا کہ وہ کارآمد نہیں ہو رہی ہے، اس کا فائدہ نہیں نکل رہا ہے. یہ فائدہ آپ کو بالکل اسٹیج نمبر 1 سے ملنا چاہیے. اچھا، اب ہم نے ابھی تک جو بات کی سورہ علق پہ 5 آیتوں میں، تو وہاں پر جو ہمارے سامنے چیز آئی کہ خدا انسان سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں وہ میسج نظر آ گیا اقرا، اور پھر اس کے بعد اکرم، کرامت، اور پھر علم، علم الانسان ما لم یعلم، کیا پڑھنا ہے. یعنی کہ اقرا کہ انسان جب تک پڑھے گا نہیں اس میں رب کے سائے میں کہیں نہیں پہنچے گا. انسان کا وہ پڑھنا ہی اس کو علم کے راستے پہ لے کے چلتا ہے، یعنی حقائق اس کے سامنے روشن کرتا ہے. حقائق کو جاننے کے لیے انسان کے پاس آیات ہیں اس زندگی میں. ٹھیک ہے، آیات کہاں کہاں پر پائی جاتی ہیں؟ پوری یونیورس میں ہیں، سسٹم آف لائف میں ہیں، اور جو امیزنگلی، یعنی وہ آیات جتنی کائنات میں ہیں اس سے زیادہ بڑی اور بہتر آیات خود انسان کے نفس میں ہیں. اور پھر ان دونوں کی اسٹڈیز کو کریکٹ فریم میں رکھنے کے لیے، کریکٹ چینل میں باقی رکھنے کے لیے آیات تدوینی ہیں، یعنی جو کمپائلڈ بک خدا نے نازل کی ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہم نے سمجھ لی. لیکن اب اگلا جو ہمارے پاس سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ خدا نے تو یہ سب کچھ دے بھی دیا، یعنی علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی دی انسان کو، اور علم حاصل کرنے کی تمام ریسورسز بھی پرووائڈ کی. ٹھیک، لیکن کیا انسان اس پیغام کو قبول کرتے ہیں؟ کیا انسانوں نے، انکلوڈنگ مسلم، نان مسلم، ایوری ون، کہ کیا انہوں نے خدا کی اس نصیحت کو قبول کیا؟ اقرا والی، علم والی، راہ کرامت کو طے کرنے والی اس نصیحت کو لوگوں نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ جی بتائیں. نہیں کیا. چھٹی آیت بتا رہی ہے کہ بہت نہیں سارے کیا نا، نہیں کیا، اکثریت نے نہیں کیا. ٹھیک، تو اب جو 2 آیتیں ہیں وہ انسانوں کے رسپانس کو ان اے وے بیان کر رہی ہیں کہ ہم نے تمہارے سامنے یہ نظام رکھا، ہم نے تم کو اس دسترخوان پر آنے کی دعوت دی، ہم نے تمہارے لیے یہ کھانے
اس پر چنے، یہ تمام مینیو تیار کیا علم کا، معرفت کا، کرامت کا، تقوی کا، لیکن کلا کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ان الانسان لیطغی. اب یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا تاکید کے حوالے سے، آپ میں سے یاد ہے کسی کو کہ یا بتائیں کہ اس جملے میں کتنی مرتبہ تاکید ہے؟ انا ہے ہم، اور لا یا کلا کلا اور لا ہے، دو دفعہ. انا ہے اور لا ہے. لا. ٹھیک ہے، یعنی لام پر جب زبر آئے گا ان دا بگننگ آف دا ورڈ تو وہ ایک تاکید ہے، اور انا ہے. ٹھیک ہے، تو بے شک دا مین از شیورلی ٹرانسگریسر، یطغی یعنی طاغی. تو اب کیونکہ ظاہر ہے ترجمہ میننگ کو پراپرلی کیپچر نہیں کر پاتا ہے، تو میں نے اس کا یہ معنی تھوڑا سا لکھنے کی کوشش کی آپ کے لیے کہ طغا سے ہی طاغوت ہے، طاغی طاغوت. تو انسان طغیان گری پر اتر آتا ہے، انسان طاغی بن جاتا ہے یقیناً. یعنی اس ساری پیشکش کے جواب میں انسان کا رسپانس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ سب ہم نے اس کو بنا کے دیا. آیت نمبر 5 یہاں پر ختم ہو رہی ہے، کلا نہیں، ہرگز نہیں، یعنی انسان ان چیزوں کو لینے والے نہیں ہیں. بے شک انسان کیا ہے، یقیناً یطغی، وہ طغیان گری پر اترا ہوا ہے. اچھا، اب طغیان گری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو خدا کے نظام کی مخالفت کرتا ہے، وہ جو خدا کے نظام کو اپنے من پسند سسٹم سے ریپلیس کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، طاغی اس کو کہتے ہیں. یعنی جتنے جتنے طریقوں سے خدا اور خدا کے سسٹم کو اپوز کیا جا سکتا ہے ان میں سے الگ الگ ورڈز ہیں. یعنی اگر ایک انسان خالی جو اس کو ایڈوائس کی گئی ہے، جو رستہ بتایا گیا ہے اس کو نہ مانے اور مطلب اس سے ڈیویٹ ہو، تو اس کو کہتے ہیں عصیان، معصیت. ٹھیک، لیکن طغیان گر جو ہے یا طاغی، وہ معصیت کار اور گناہ گار نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نظام خدا نہیں مانتا، میں خدا کے بنائے ہوئے طریقوں کو نہیں مانتا، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو، میں پیغمبروں کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا. اور اگر میں قبول نہیں کرتا تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنا ایک نظام لے کر آؤں گا. ٹھیک، جیسے آج کل کی دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان لوگوں پر کون سی چیز وہ آئے گی، کون سی ٹرم اپلیکیبل ہوگی؟ کیا یہ گناہ گار ہیں یا یہ طاغوت ہیں؟ طاغوت. کیوں طاغوت ہیں؟ اس لیے کہ یہ نظام خدا کو اپنی مرضی کے نظام سے ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گناہ گار وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی بات نہ مانے، جو یعنی ڈیویٹ کرے یا غلط کام انجام دے یا اس کے ایمان میں خرابی آ جائے، یہ سب. لیکن یہ طاغوت ہے. تو انسان کس چیز پر اتر آتا ہے؟ انسان طغیان گری پر اتر آتا ہے. کب ان رآہ استغنا، یعنی یہ شروع کی جو 7 آیتیں ہیں نا کہ جو جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو پہلی وحی ہے وہ ان 7 آیتوں پر مشتمل تھی. جو پہلی وحی غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل تھی. تو آپ دیکھیں کہ پوری انسانی زندگی کا نچوڑ جو ہے نا وہ ان 7 آیتوں کے اندر موجود ہے. کہ جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں، جب ہم نے انسان کو بلایا، انسان نے اس کو ریفیوز کیا، وہ طغیان گری پر اتر آیا. اس کا رسپانس صرف اتنا نہیں رہا کہ میں اس کے حوالے سے ڈیویٹ ہوتا ہوں یا اس میں سے کچھ مانتا ہوں کچھ نہیں مانتا، بلکہ اس کا رسپانس یہ آیا کہ نہیں، مجھے یہ نظام ہی نہیں چاہیے، میں اپنی مرضی کا سسٹم امپلیمنٹ کروں گا. یعنی طغیان گری.
اور انسان طاغی کب ہوتا ہے؟ ان رآہ استغنا، جب اس کو دیکھو. استغنا کا مطلب ہوتا ہے غنی بننے کی کوشش کرنا یا غنی ہونے کی تمنا کرنا. ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کو یہ وش یا ایفرٹ یا ڈیمانڈ کہ میں غنی ہو جاؤں، یہ استغنا ہے. جی سیکھنگ بھی ہے، جی جیسے ہوتا ہے سیکھ کرنا، یعنی اس کو ایک ہاں باب جو ہے نا اس کا ہاں، یعنی استفعال اس جو میں ہے. طلب تمنا خواہش. استغنا یعنی غنی بننے کی چاہت، طلب تمنا، ڈیمانڈ، سیکنگ، ایفرٹ. جب انسان اپنے آپ کو غنی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ طاغی ہوتا ہے، وہ طغیان گر ہو جاتا ہے، اس میں طاغوتیت آ جاتی ہے. یہ دو چیزیں آپ کنیکٹ کر پا رہے ہیں؟ استغنا کو یطغا سے کیسے ملایا خدا نے، کیوں ملایا؟ غنی کی کیا آپ نے بتائیے، اس کی کیا کیسے ڈیفائن کریں گے غنی کو؟ ہاں یہ میں نے لکھا ہے نا. ہاں نہیں غنی کو ڈیفائن ایسے کریں گے کہ وہ، یعنی اگر آپ انسان کے حوالے سے بات کریں گے، مخلوق کے حوالے سے بات کریں گے، تو غنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو اپنے بلبوتے پر پورا کر سکے، اس کے لیے اسے کسی اور کے پاس نہ جانا پڑے. انڈیپینڈنٹ ہو جائے جیسے. یہ غنی ہے، یہ انسان غنی ہے. اور خدا کے حوالے سے جب آپ غنی کی بات کریں گے، کیونکہ غنی اس میں خدا ہے، اس میں الہ ہے، تو خدا کے حوالے سے لفظ غنی کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا ضرورت ہی نہیں رکھتا جس کے پورا کرنے کی اس کو کوئی حاجت لاحق ہو. ٹھیک ہے، انسان یا مخلوق کسی بھی لیول پر پہنچ جائے، بے ضرورت نہیں ہو سکتی، بے احتیاج نہیں ہو سکتی کہ میری ضرورت ہی نہیں ہے اب کوئی. یہ پاسبل نہیں ہے مخلوق کے لیے. جی میں ابھی سوال کے جواب دیتا ہوں کہ اس کی یہ پاسبل نہیں ہے مخلوق کے لیے. تو مخلوق غنی کب ہوتی ہے؟ کہ جب مجھے کسی اور کے پاس نہ جانا پڑے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم سب کس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب میرے 2-3 گھر بنا لوں، ہے نا، یہی سب کرتے ہیں، میری پراپرٹی بن جائے، کہ مجھے بڑھاپے میں جاب نہ کرنا پڑے، کام کاروبار نہ کرنا پڑے، میں گھر بیٹھ کے آرام سے کھاؤں، یعنی میں غنی ہو جاؤں. تو یہ ہمارے غنی ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے، اور خدا کے لیے وہ ہے. تو یعنی انسان جب استغنا یا غنی ہونے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ کس چیز کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہ رہوں، مجھے کسی کی طرف بھی دیکھنا نہ پڑے. اور پھر شیطان اس کے سر میں کون سی ہوا بھرتا ہے کہ تم خدا سے بھی انڈیپینڈنٹ ہو، تم اپنے خالق سے بھی انڈیپینڈنٹ ہو، وہ بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک، تو جب یہ ہوا دماغ میں بھر جاتی ہے کہ میں تو اتنا انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں یا ہو رہا ہوں کہ مجھے خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ طاغی. ٹھیک ہے، پھر وہ فکر جو ہے نا وہ ہے طاغوت والی فکر. تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ استغنا طاغوتیت سے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے. کہ اب جیسے دنیا کی جو مملکتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سپر پاورز ہیں، سپر پاور کا کیا مطلب ہے؟ جو ضرورت ہوگی گھس کے کسی کے ملک میں نکال لیں گے، جو ضرورت ہوگی، جو بات ہوگی ڈنڈے مار کے منوا لیں گے. یعنی اب ہم غنی ہو گئے، اب ہمارے پاس فل اتھارٹی ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک، اب جو ہے نا، اب کون ہمارے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اب ہمیں کسی پیغمبر کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جی تو پہلے فیضان صاحب اگر ہیں تو انہوں نے سوال کیا تھا. اچھا جی، السلام علیکم. آپ نے اتنی آدھا جواب تو دے دیا تھا اس کا. تو غنی کا کوئی پازیٹیو میننگ نہیں ہے انسان کے حوالے سے؟ پازیٹیو میننگ ہے، کیوں نہیں ہے؟ نہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو غنی سمجھ رہے ہیں، جو غلط نہیں ہے وہ. غنی کا مطلب اس سینس میں کہ دیکھیں انسان، ہاں میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال اس میں ہے، دیر از اے میننگ ان ٹو اٹ،
کہ اگر انسان یہ سوچنے لگے کہ میں اپنی ضرورت خود پوری کر سکتا ہوں، اس معنی میں اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگے، تو یہ چیز اس کو طاغوت کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح، تو یہ ایٹریبیوٹ صرف خدا کے لیے ہے کہ وہ ہاں خدا کے لیے تو غنی اس میں ہے کہ خدا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جی جو جی وہ جی پوری، کیونکہ وہ کامل ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن انسان کو ہمیشہ اس بات کو دیکھیں، انسان کے لیے غنی ہونا اچھا ہے۔ کس سینس میں غنی ہونا اچھا ہے؟ کہ میں اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ استغنا بہتر ہے، یہ خوب ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے اس حد تک کہ میں اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے جا کے مانگوں نہیں۔ لیکن یہ سوچنا شروع کر دینا کہ جی میں ایسا ہو جاؤں کہ میں اپنی ساری ضروریات خود ہی پوری کر رہا ہوں، میں اپنے تمام امور کا خود مالک ہو گیا ہوں، یہ چیز خطرناک ہے۔ مگر بیسکلی وہ بندہ پھر طاغوت ہو گیا کیونکہ وہ خدا کو اب بلیو نہیں کر رہا کہ ہی از دا ون بیسکلی۔ وہ یعنی اس کو جو ہے نا شیطان پمپس دس ایئر انٹو ہز مائنڈ صحیح کہ اب تو تم اتنے غنی ہو، یعنی جیسے مثال کے طور پر انسان میں وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں بھائی یہ ضرورت ہے، چلو یہ ڈالر نکالو لے آؤ، صحیح یہ والی گاڑی پسند آ رہی ہے، چلو یہ نکالو لے آؤ۔ تو اب یہ بیہیویئر آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ صحیح یعنی ایک قسم کی سپریمیسی والا احساس ہے نا جی صحیح ہے۔ کہ جو بھی کوئی ضرورت ہوگی، جو بھی کوئی مسئلہ ہے، آئی ایم سپیریئر ٹو دیٹ، کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ کوئی ضرورت میرے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اس جگہ پر جا کر انسان کو رک جانا چاہیے، فوراً اپنے آپ کو یعنی سیلف ریئلائزیشن کے موڈ میں آ جانا چاہیے کہ بھئی یہ غلط فلم چلنا شروع ہو گئی ہے میرے مائنڈ میں۔ کیونکہ انسان کے بارے میں کیا ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور یہ رول ہے، یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوتا کہ اے انسانوں یعنی تمام انسانوں تم اللہ کے فقیر ہو۔ فقیر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے فقیر کا، فقر، فاقر، یہ اس کو کہتے ہیں جس کی بیک بون کا کوئی ڈسک ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فاقر۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بیک بون کی ڈسک ٹوٹ جائے گی تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہ وہ موومنٹ کے قابل نہیں ہوتا، نہیں، اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس کو جب تک کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں اٹھائے گا وہ نہیں اٹھ سکتا، نہیں ہل سکتا۔ تو انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، یعنی اللہ اگر تمہارا ہاتھ نہ پکڑے تو تم ہل بھی نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ تو یہ والی ریئلائزیشن نا، چاہے آپ ملینئر ہو جائیں، بلینئر ہو جائیں، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے، یہ والی ریئلائزیشن کہ میں فقیر الی اللہ ہوں ہرگز ختم نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے تو پھر ہم ان تمام اس سارے کریکٹرز کو اسٹڈی کریں گے۔ صحیح، یہ استغنا والا پرابلم کہ آپ غنی ہوں، اس سینس میں آپ غنی ہونا چاہیں کہ میں اپنی ضروریات کے لیے کسی کا محتاج نہ ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے، اپنی عزت نفس کو آپ تحفظ دیں۔ لیکن اس سینس میں کہ میں اپنی ضروریات کا مالک ہو گیا ہوں، میری اب محتاجی ختم ہو گئی ہے، میں جو چاہوں لے سکتا ہوں، جو چاہوں حاصل کر سکتا ہوں، یہ ہوا دماغ میں بھرنا شروع ہوئی تو پھر یہ چیز کہاں تک لے جاتی ہے انسان کو؟ طاغوتیت تک۔ جی مرتضیٰ صاحب۔ جی صاحب، میرا یہی سوال تھا کہ آپ نے خود ہی آنسر کر دیا، وہ انتم الفقراء کا، اور یہ جو حضرت موسیٰ کی دعا تھی نا کہ انزلت ربی انی لما انزلت الی جی من جی، خیر تو وہی وہ اپنے فقیر۔ آپ کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، احتاج محتاج ہاں، وہ یعنی ہیں۔ انسان کس حد تک ضرورت مند ہے؟ کس حد تک ضرورت مند ہے کہ فقیر ہے۔ فقیر کا مطلب کیا؟ کہ اگر خدا ہاتھ نہ پکڑے تو جیسے وہ ریڑھ یعنی بیک بون بروکن شخص جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، ایسے ہی انسان بھی نہیں اٹھ سکتا جب تک خدا ہاتھ نہ پکڑے۔ صحیح، تو اگر تم غنی ہو تو فضل خدا سے غنی ہو، اس بات کو نہیں بھولنا کبھی بھی۔
اور جس نے تم کو عطا کیا ہے وہ تم سے جب چاہے لے بھی سکتا ہے. آپ لوگوں نے شاید میرا خیال ہے پڑھی ہوں گی وہ سٹوریز. آپ میں سے زیادہ تر میرا خیال ہے پاکستان سے ہی ہے نا زیادہ تر دوست. جی تو جی آپ نے ہمارے جو میٹرک اور انٹر کے سلیبس میں ایک مضمون جو تھا وہ خواجہ حسن نظامی کا ہوتا تھا. یاد ہے یا بھول گئے سب؟ اردو کی کتاب میں. جی شہزادی کی بپتا. ہاں خواجہ حسن نظامی. تو انہوں نے جس چیز میں اسپیشلائز کیا تھا نا وہ یہ کہ مغل خاندان کا جب وہ حکومت ٹوٹی ہے تو اس کے بعد ان کے شہزادے شہزادیوں کا حال کیا ہوا ہے. تو لٹرلی انہوں نے لکھا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک میں یہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے ہیں وہ شہزادے اور شہزادیاں. یہ سب اس دنیا کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس دنیا میں تو جو دینے والا ہے نا ہمیشہ اس بات کا دھیان رہے کہ وہ لے بھی سکتا ہے. غنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اپنی ضرورت کا مالک سمجھنا شروع کر دیں. یہ چیز طاغوتیت کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی میں ان کے سوال کا جواب دوں پھر میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں. جی آئیے. جی السلام علیکم. السلام. آقا یہ سورہ علق کی 5ویں آیت میں جو اللہ کہتا ہے کہ اللہ بل انسان ما لم یعلم کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا جس کا اور علم اس کے پاس نہیں تھا. جی اور اگلی آیت میں یہ کہتا ہے کہ نہیں ہرگز نہیں ان الانسان لا یطغی تو یعنی کہ جو سکھایا ہے اس سے آگے نکلنے والا ہے یہ سرکش بننے والا ہے یا بن چکا ہے. نہیں اس سے نہیں اگر تو اس کا ریفرنس یہاں پہ نہیں ہے. لیکن جو کنیکٹنگ آیت پیچھے تو ہے نا دونوں کے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں سکھایا لیکن انسان اوور اس کا اسٹیپنگ کر رہا ہے. طاغی کا کنیکشن تو میں نے آپ مطلب کو اوور بتایا نا. اسٹیپ کرنا. کنیکشن میں نے آپ کو بتایا نا. کنیکشن یہ ہے کہ پہلی 5 آیتوں میں خدا نے انسانوں کو امر کیا حکم کیا اقرا کا. جی اس کا طریقہ سکھایا اس کا فائدہ بتایا اس کی راہ بتائی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن انسان جو ہے نا ان تمام چیزوں کو پس پشت پھینکتا ہے. ان تمام ہدایات کو اگنور کرتا ہے اور کس رستے پہ چل پڑتا ہے کہ مجھے یہ سسٹم نہیں چاہیے میں اپنا سسٹم لے کر آؤں گا. یعنی طغیان گری پر آمادہ ہو جاتا ہے. جی اوور یہ اسٹیپنگ کرتا ہے. طاغوتی ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک طاغوتیت ہے. ہے. اب یہ اوور اسٹیپنگ کا ورڈ شاید یہاں مناسب نہ ہو. یہاں پر بات یہ ہے طاغوتیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو ریجیکٹ کرتا ہے خدا کے نظام کو اور کہتا ہے میری پسند کا نظام ہونا چاہیے. یعنی جیسے اس کی ہاں چلیں جی یعنی بولیں. سرکشی کرتا ہے نا سرکشی کرتا ہے. ہاں میں پھر آپ سے فرمائش کروں گا کہ جو لفظ قرآن ہے نا اس پر فوکس کریں. اس کو ہم اپنی زبان کے کسی لفظ سے ریپلیس کرنے کی جب تک ایفرٹ کرتے رہیں گے نا ہم غلط جگہ پہ چلے جائیں گے. نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ طاغی جو غنی ہے طاغی لفظ غنی ہے یہ اردو میں اس کے معنی کچھ اور ہیں بالکل کچھ اور عربی میں جو ہے وہ جو کنیکشن ہے آیاتوں سے اس سے کچھ معنی کچھ اور نکل رہے ہوتے ہیں. نہیں تو میں نے بھی آپ کو سنایا نا آپ نے وہ بات سمجھی جی کہ غنی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکے. یہ غنی ہونا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انسان کا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات یا ان ریسورسز کا مالک ہو گیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے غنی ہونے کا. یعنی غنی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ہر دن خدا سے مانگنا ہے. آپ نے ہر یوم میں اپنے رب سے طلب کرنا ہے کہ اے میرے رب مجھے رزق عطا فرما اے میرے رب مجھے محتاجی سے بچا. لیکن اگر انسان کے اندر اس کا نفس امارہ اس کو اس چیز کی طرف لے آئے کہ اب یہ جو ریسورسز ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنی ضروریات پوری کر رہے ہو تم اس کے مالک ہو گئے ہو.
اگر انسان کے دماغ میں یہ ہوا بھر جائے کہ میں اپنی ضروریات کو خود اپنے بلبوتے پہ پورا کر سکتا ہوں، تو یہ چیز اس کو لے جاتی ہے طاغوتیت کی طرف، یہ چیز اس کو طاغوت بنا دیتی ہے۔ یعنی جو قرآن نے اس کی مثال دی ہے باقاعدہ، وہ فرعون کی مثال دی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ جب جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انہ طغى، جی بالکل کہ جاؤ فرعون کی طرف کہ بے شک وہ اس نے طغیان گری کو اختیار کیا۔ اور فرعون کا قول کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، یہ اپنے ساتھیوں سے، درباریوں سے، اپنی قوم سے کہہ رہا ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟ ربی تو ضرورت پوری کرتا ہے، ہوں رب ہی کی طرف تو رجوع کیا جاتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ تو وہ کہہ رہا ہے میں تمہارا رب ہوں، یعنی اس کی طغیان گری کہاں پہنچ گئی؟ وہی چیز نہیں آ گئی کہ آئی ایم ریپلیسنگ دیٹ سسٹم، کہ جو موسیٰ آ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہاری ہدایت کی، جس نے تمہارے وجود کو گائیڈنس دی۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب۔ الیس لی ملک مصر، کہ یہ ملک مصر میرے لیے نہیں ہے؟ یعنی ساری ریسورسز اور نہریں اور کھیت اور باغات، اس کا مالک میں نہیں ہوں؟ یہ طغیان گری ہے۔ قرآن نے بہت بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، استغنا اور طاغوتیت کا باہمی تعلق کیا ہے، فرعون کی مثال کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، نہیں مطلب میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ 5ویں آیت میں جو اس کا کنیکشن ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے آگے نکل گیا، یعنی اور اگلا جو کہتا ہے کہ اس جو سرکشی میں یا اوور اسٹیپنگ میں جو میں سمجھ رہا ہوں، جو آپ کی گفتگو سے میں نے نکالا، وہ یہ کہ اسی میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف اس سفیشینٹ میں یا نہیں غنی سمجھ اس رہا ہے۔ کو دیکھیں اگر آپ کی بات مانی جائے گی نا تو اس وقت مانی جائے گی جب اس آیت میں کوئی ضمیر ایسی ہو جو پیچھے کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ ہاں کوئی بھی ضمیر ایسی نہیں ہے، کوئی ضمیر ہے ہی نہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ جناب یہ پیچھے کی اس کا، یعنی انسان مثال کے طور پر علم کے رستے کو اوور اسٹیپ کرتا ہے تو طاغوت ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ یعنی کلہ جو ہے وہ اس بات کو ڈسمس کر رہا ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے بتائی ہیں نا، یہ وہ انسان اس کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دیتا ہے جی اور کس رستے پر چل پڑتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ طاغی ہو جاتا ہے۔ کیوں طاغی ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو غنی دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیان ہے۔ تو وہ راہ علم اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن انسان کی جو اوور آل اپروچ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس رستے کو ہی ریجیکٹ کر دیتا ہے، اسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی جگہ جو ہے نا وہ اپنا ایک خود ساختہ نظام۔ اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، ایون مذہب میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کے اندر بھی جو زیادہ تر سسٹمز ورک کر رہے ہیں وہ خدائی نظام نہیں ہے، نام خدا کے لیتے ہیں لیکن بات اپنی مرضی کی کر رہے ہیں سب۔ جی فیضان صاحب۔ سوری، مجھے ایک کنفیوژن جو گنی کے اندر ہو رہی ہے جی اس میں، اوکے مجھے ایگزامپل سے ساتھ صحیح سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اگر میری کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مٹیریل تھنگ کی، اور میں اگر اس کو لے لیتا ہوں، جی دیٹس ناٹ گنی، رائٹ؟ لائک کیونکہ میری ضرورت ہے یا مجھے لینا ہے کیونکہ میں لے سکتا ہوں، مطلب سم تھنگ لائک دیٹ۔ ہاں، تو آپ ایک حد تک غنی کی ڈیفینیشن آپ پر اپلائی ہو رہی ہے، یعنی یو آر کیپیبل آف اٹیننگ واٹ یو نیڈ، تو دس از اسٹل پازیٹیو، رائٹ؟ تو یہ غنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یعنی یہ دس از آلموسٹ نیوٹرل۔ صحیح، یہاں میں پازیٹیو سسٹم کے نیگیٹو، اگینسٹ، سوری گو ایٹ، سوری۔ نہیں، پازیٹیو نیگیٹو اس وقت ہوگا کہ جب آپ اس چیز کو یعنی ریئلائز کریں گے کہ مجھے کس نے وہ ریسورسز دی ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا خدا ہے، صحیح، اور میں اس کے مقابلے میں ہمیشہ محتاج ہوں۔ یعنی
یہ نہیں ہے کہ اگر آج کے دن میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ میں اپنی پسند کی چیزیں لے سکتا ہوں، ضروریات پوری کر سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ میرے پاس رہے گا. یہ کسی نے مجھے دیا ہے جس کی وجہ سے میں اس حال میں ہوں. یعنی اللہ سے یہ آپ کا ٹچ نہ ہونا. رائٹ. ہاں، یہ آپ کا غنی ہونا پازیٹیو ہے. سورس وہی ہے کہ سورس خدا ہے، ہر یہ چیز وہیں سے آ رہی ہے. ہاں، اور یعنی آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے آگے محتاج دیکھیں گے، صحیح اور ہر دن کے حوالے سے آپ اس سے صحت مانگیں گے، رزق مانگیں گے، عافیت مانگیں گے، سلامتی مانگیں گے، کیونکہ آپ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو انسان کو غنی بناتی ہیں، اس کا مالک میں نہیں ہوں، وہ ہے. ٹھیک، یہ آپ کا غنی ہونا پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آئی تھنک کلیئرٹی ہوگی مجھے. تھینک یو. صحیح. تو طاغوت کی مثال جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ دی ہے قرآن میں فرعون کی، کہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے اچھے طریقے سے. لیکن یہ 2-3 بیانات جو ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس کے لیے بھی، یعنی جب اس نے اپنے آپ کو ملک مصر کا مالک جانا، اس نے اپنے آپ کو لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کا مالک جانا، اور اس چیز کو خدا نے کس صفت کے ساتھ کنیکٹ کیا؟ طاغی کے ساتھ. تو یہاں سے ہمیں یعنی کہ زیادہ تر ڈیفینیشنز جو ہے نا وہ قرآن سے ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ سب سے بہتر ڈیفینیشن وہی ہوتی ہے جو خود قرآن سے سمجھ میں آتی ہے، لغت سے نہیں، ڈکشنری سے نہیں. تو حدود اللہ کو سے تجاوز کرنا بھی یہ وہ اتباع میں آ جائے گا؟ وہ فسق ہے، وہ فسق و فجور ہے. اچھا. دیکھیں یہ یعنی آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ تمام کی تمام جو گڑبڑ سڑبڑ انسان کرنا شروع کرتا ہے نا، ایون معصیت کے ساتھ، کہ خدا کے بتائے ہوئے راستے سے ڈیویٹ کرے، اگر ان تمام چیزوں پر توبہ نہ کی جائے، اگر ان خرابیوں کو پہلی ہی اسٹیج پر صحیح نہ کیا جائے، تو الٹیمیٹلی یہ ساری خرابیاں طاغوتیت تک پہنچا دیتی ہیں. اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی جو بھی خرابی ہو، اس کے لیے پہلی سٹیج پر ہی اس کی کیئر کرنا اور اس کی ریکٹیفیکیشن کرنا، کریکشن کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ ہم سارے اس میں دیکھ رہے ہیں. یعنی ہمارا جو پورا عالم اسلام ہے نا، یہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ جو غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کو پرسسٹ کرنے دیا گیا، ان کو کسی نے صحیح نہیں کیا، اور آج اس کے بعد دیکھیں گے پورا مطلب 1.5 بلین لوگ عجیب سی حالت میں موجود ہیں. صحیح. اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے کہ جو میں تھوڑا سا آپ کو اور اس کی طرف ذرا اشارہ دے دوں، اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کنسپٹ ہے، فنڈامنٹلی بہت امپورٹنٹ کنسپٹ ہے. وہ کون سا ہے؟ طاغوتیت کے ساتھ جڑی ہوئی کون سی چیز ہے؟ یعنی وہ کون سا فنومینن ہے کہ جو طاغوتیت کو ہی سپورٹ کرتا ہے، ولا غیر، کسی اور کو نہیں؟ ظلم. شیطنت، شیطان. سم تھنگ ان دا نیم آف شیطان، کہ جس نے ہمیشہ ہر غلط چیز کو ہی سپورٹ دینا ہے، ہر غلط کام کو ہی پروموٹ کرنا ہے، ہر غلط پرسنالٹی کو ہی اوپر لا کر بڑا بنانے کی کوشش کرنا ہے. یہ فینومینن کیا ہے جو ہیومینٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ شیطنت ہے. ٹھیک. تو اب شیطنت کا جو ایک رول ہے نا انسان کے اندر، وہ بہت ہی عجیب سا رول ہے. میں اس کے بارے میں 1-2 چیزیں آپ کو بتا دوں. یہ ایک آیت آج ہم دیکھتے ہیں. میں اس کو شیطان کے حوالے سے 1-2 چیزیں اور اگلی دفعہ عرض کروں گا. کہ جہاں تک میرا تجربہ ہے اپنے برادران سے بات کر کے، وہ یہ ہے کہ شیطان کے حوالے سے ہمارے پاس غلط فہمیاں بہت ہیں. یعنی ہم پہچانتے نہیں ہیں، یا ایون ہم شیطان کو یا ابلیس کو بھی ایک انسان کے طریقے سے کوئی پرسنالٹی سمجھتے ہیں کہ جو اپنے کیا کیا پھونکتا رہتا ہے، کیا کرتا رہتا ہے. لیکن ہم شیطان یا شیطنت کو ایک فینومینن کے طور پر، ایک ایسی اسٹریم کے طور پر کہ جو آپ کی لائف میں مسلسل
رن کر رہی ہے اس کے طور پر اس کو اپریشیٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں کہ یہ جو شیطنت ہے نا وہ اٹ از لائک اے فینومینن، یہ ایک پرسن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پہلے اس پہ ایک یعنی کہہ لیں آپ کے کنسپٹ کو تھوڑا سا آپ کے اس فوکس سے ہٹا رہا ہوں جو آپ رکھتے ہیں. آپ شیطان کو پرسن سمجھتے ہیں لیکن حقیقتاً شیطان اور شیطنت ایک فینومینن ہے، ایک اسٹرین آف لائف ہے جس کو ڈیلیبریٹلی انسانی زندگی میں رکھا گیا ہے. تو آپ شیطان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، آپ شیطان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور ایون اپنے فائدے کے لیے بھی. کہ جیسے ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور بڑی اچھی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان کے یہاں بھی ایک ولادت ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے انسان کے جو ہم نشین ہیں، قرین ہیں، ساتھی ہیں، اس دنیا میں دونوں ہیں، یعنی فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہمزاد ہیں ہمارے میں سے ہر ایک کے. تو کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہاں پھر آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان پیدا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن وہ میرے ہاتھوں پر اسلام لا چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی جب آپ اس کو میں تھوڑا سا اور ذرا سادہ کر دوں کہ یہ جو ہمارا نفس امارہ ہے، یعنی نفس امارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس جو ہمیں ہمیشہ کھینچ کے میٹیریلسٹک پلیجرز اور اس سے ریلیٹڈ اور جڑی ہوئی گڑبڑ سڑبڑ ساری چیزوں میں گھساتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ شیطان ہے یا وہ شیطنت ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. آپ جتنا جتنا اس نفس امارہ کی تہذیب کرتے جائیں گے، تزکیہ کرتے جائیں گے، اس کی اصلاح کرتے جائیں گے، جتنی خراب صفات کی طرف وہ لے جاتا ہے یا پیدا ہو جاتی ہیں اس کو کلین اپ کرتے جائیں گے، تو آپ کا شیطان آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوتا چلا جائے گا. اور پھر اسی طریقے سے کہ جب انسان جو اہل ولایت ہیں، اولیاء الہی ہیں، تو وہ کس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں ایک غلط وسوسہ بھی نہیں آ پاتا، کیونکہ شیطان از آئیڈینٹیفائڈ بائی وسوسہ. ٹھیک ہے، شیطان کسی اتھارٹی کا نام نہیں ہے، شیطان کسی پاور کا نام نہیں ہے، شیطان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. شیطان کیا ہے؟ صرف اور صرف وسوسہ ہے کہ ایک وہ شوشہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہاں پر اس کی انٹیلیجنس یہ ہے کہ وہ شوشہ وہ لے کر آتا ہے جو آپ کے دل سے قریب ہو، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے، یعنی اگر مثال کے طور پر ایک دیندار انسان کو پاس شیطان آتا ہے تو وہ کسی آیت اللہ کے لباس پہن کر آئے گا یا اس نام کے ساتھ آئے گا، اس طرف سے آپ کو دھوکہ دے گا. وہ آپ کو فلم اور سینما اور کلب کے رستے سے نہیں آئے گا آپ کے پاس. تو یہ انٹیلیجنس ہے شیطان کی کہ وہ ہمیشہ کون سا پیکج تیار کرتا ہے، کون سی ریسیپی بناتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، جو چیز آپ کو پسند ہے. انہیں جس کو سائنس پسند ہے اس کے پاس سائنس والے رستے سے آئے گا، جس کو ریلیجن پسند ہے اس کے پاس ریلیجن والے رستے سے آئے گا، جس کو اسپورٹس پسند ہے اس کے پاس اس رستے سے آئے گا. تو اس نے ہر قسم کے اپنے پیکیجز تیار کیے ہوئے اور وہ پھر ان وسوسوں کو لے کر ہمارے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جب انسان کے اندر یہ طاغوتیت والی چیز خدا نخواستہ آتی ہے تو وہاں پر یعنی جو بات میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر نعوذ باللہ انسان کے اندر اس قسم کا کوئی رجحان پیدا ہونے لگتا ہے تو شیطان اور شیطنت سائیڈ میں اپنے پورے پنکھے لے کے نا تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک چنگاری نکلی اور انہوں نے اس پر ہوا جلنا شروع کر دی، اور ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ چنگاری بجھے نہیں بلکہ آگ بن جائے، شعلہ بن جائے، جلا دے انسان کو. تو طاغوتیت کے ساتھ اور ہر قسم کی خرابی کے ساتھ کون سی چیز کنیکٹ اور اٹیچ ہوتی ہے؟ یہ شیطنت ہوتی ہے.
اور اس شیطنت کے فنومینن کو بھی سمجھنا، جیسا میں آپ سے کہہ رہا ہوں شیطنت ایک فنومینن ہے، ٹھیک ہے، کریٹڈ ہے. اگلی دفعہ میں اس پہ بات کروں گا ذرا اچھے سے انشاءاللہ. یہ بنائی گئی ہے باقاعدہ، خدا کی طرف سے رکھی گئی ہے ہماری زندگی میں. اسے آپ ختم نہیں کر سکتے، اسے آپ مسلمان بنا سکتے ہیں اپنے تزکیے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، چلیں میں آج یہاں تک بات ختم کرتا ہوں. تو اگلی دفعہ پھر آپ لوگ بھی بتائیے گا، تھوڑا سا انفارمیشن آپ بھی کلیکٹ کیجیے گا ذرا شیطان اور شیطنت اور اس کی طاغوتیت کے ساتھ ریلیشن کے بارے میں، اور میں انشاءاللہ اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا آپ کے سامنے. ایک سوال ہے میرا، پوچھ سکتے جی بتائیے بتائیے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کے بعد، وہ جو ان کا واقعہ تھا کہ اس کے بعد کہ ھذا من عمل الشیطان، تو وہ انہوں نے شیطان کی طرف نسبت دی ہے اس عمل کی. ہاں تو شیطان، وہی میں نے آپ سے کہا نا، شیطان ایک فنومینن ہے. اس کی ٹینڈنسی کیا ہے؟ ہمیشہ آپ کو صحیح رستے سے ہٹائے گا اور دور کرے گا، ہمیشہ غلط کو سپورٹ کرے گا. دس فنومینن از شیطنت. تو تو انبیاء بھی اس سے وہ نہیں انہوں نے ہے. کہا جی. من عمل الشیطان کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو مقصد تھا، میرا جو جس مقصد کے لیے وہ سارا وہ کام کر رہے تھے، تو یہ جو ان کے ہاتھوں سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی، تو اس چیز نے ان کے مقصد سے ان کو ہٹا دیا. تو جو چیز آپ کو اپنے رائٹ پاتھ سے الگ کر دیتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ شیطنت ہے. ٹھیک ہے ایسا. ٹھیک ہے، تو یعنی میں آپ کا پیراڈائم شفٹ یہیں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے دماغ میں ہے نا کہ شیطان ایک پرسن ہے، پرسن کی شکل میں چیزیں مینیفیسٹ ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً شیطنت ایک فنومینن ہے جو ابلیس اور ابلیس کے لشکر، کیونکہ دیکھیں خالی خدا نے اس میں جو ہے ابلیس کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ شیاطین جن و انس کا ذکر ہے. یعنی جنوں اور انسانوں میں سے بکثرت ایسے ہیں کہ جو آپ کو صحیح راستے سے ڈیویٹ کراتے ہیں. اور وہ سب کے سب ان پر کون سا ورڈ اپلائی ہوگا؟ شیطان. شیطان من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو خالی ابلیس تھوڑی ہے. جی یہی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، اگر میں سوال کر لیا، بات چیت ہو گئی میری. آپ کی شکریہ. اچھا میں نہیں، آپ کا اصل میں ہینڈ ریز ہے نا نظر آ رہا ہے، تو میں سمجھا گیا. چلیے، فی امان اللہ، خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. جزاک خدا اللہ. حافظ.